آج کا ہمارا موضوع سابقہ موضوعات ہی کا تسلسل ہے، اور اس لیے کہ قرآن حکیم جہاں سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور پھر دوسری آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. اور ہم نے سابقہ لیکچرز میں اور سابقہ اسباق میں ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. اللہ رب العالمین کا جو کرم ہے کہ قرآن حکیم کے ذریعے ہی سمجھ آ سکتا ہے. اس کی مثال یوں ہے کہ جس طرح کسی انسان نے کبھی بھی سیب نہ کھایا ہو اور اس کو سیب کا ذائقہ بتانے کے لیے جتنی دنیا کی زبانیں ہیں وہ سب میں اس کو سمجھایا جائے، کبھی بھی وہ نہیں سمجھے گا. اس لیے کہ سیب کا ذائقہ معلوم کرنے کے لیے سیب کا کھانا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ ذائقے احساسات میں سے ہیں، ذائقہ کا تعلق ان ترجموں سے نہیں ہے نہ تفسیر سے ہے. اسی طرح قرآن رب العالمین کی کتاب جو ہے نا وہ انسانی قلب کے نام ہے، انسانی ذہن، انسانی ضمیر اور انسانی احساس کے نام ہے. اس لیے اللہ کی کتاب کو جس نے بھی سمجھنے کی کوشش کی وہ اللہ کی کتاب کے ہی مدد سے قرآن کو سمجھے گا، اور قرآن سے بہتر قرآن کی تفسیر کوئی نہیں کر سکتا. آپ یوں سمجھیں کہ قرآن حکیم کی ایک آیت، کوئی بھی ایک آیت یا کوئی ایک ٹرم، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پورا قرآن حکیم درکار ہے. اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کی پورے قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن حکیم کی ایک ہی آیت کافی ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ لزوم ہے اور یہ التزام ہے، اور یہ جس طرح کوئی چیز گتھم گتھا ہوتی ہے تو قرآن اپنے سینے سے لپٹا ہوا ہے، قرآن اپنے آپ سے متصل ہے. لہذا قرآن کو سمجھنے کے لیے اگر کائنات میں سب سے زیادہ کوئی ضروری بات ہے تو وہ قرآن ہی کا سمجھنا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کو بہت آسان کیا ہے سمجھ کے لیے. اگر کسی کا احساس زندہ ہے، ضمیر زندہ ہے، اور اس کے بعد ایک رب العالمین کی عظمت کا کوئی احساس ہے، کوئی رمق بھی ہے اس کے پاس، تو رب العالمین اس کو اپنی کتاب کے فہم سے مایوس نہیں کرے گا. لہذا ہم نے پہلے اسباق میں اور پہلے موضوعات میں، پہلے لیکچرز میں ہم نے بسم اللہ پہ بات کی، اسم پہ بات کی، اللہ پہ بات کی، اور رحمان الرحیم پہ آئندہ چونکہ سیپریٹ آیت آ رہی ہے الرحمن الرحیم، لہذا ہم نے قرآن میں سے الحمد کو سمجھنے کی کوشش کی کہ الحمد کیا ہے، ضرور قرآن. اور اس کے بعد آگے رب العالمین کی پر ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کی تفسیر کر رہے تھے، تفسیر القرآن بالقرآن کے انداز سے. تو ہمیں قرآن نے سمجھایا اور قرآن نے ہم پہ واضح کیا کہ ربوبیت ایک کائنات کا ہیبت ناک اور بے پناہ عظیم شان شعبہ ہے، اور رب اس شعبے کا فاعل ہے. اور ربوبیت ہے کیا؟ افزائش، بڑھوتری، نمو، نمائش، تربیت، پالنا، پوسنا، اور کسی چیز کو اسی نشو و نما کرنا اور اس کو جناب اپنی تکمیل تک پہنچانا. یہ ہے کہ نہیں، یعنی ربوبیت کو اگر آپ آسانی سے سمجھنا چاہیں تو ربوبیت ہے تخلیق، فروغ اور تکمیل. یہ تین قوانین ہیں جو ربوبیت کے اندر ہیں، اور ان کی اپنی اپنی تفصیلات ہیں. ساری کائنات کے اندر بھی جو تفصیلات ہیں وہی قرآن کے اندر تفصیلات ہیں. قرآن کس طرح ربوبیت کو واضح کرتا ہے، اور ربوبیت کی اہمیت کو بھی اور ربوبیت کے معنی کو بھی واضح کرتا ہے. لہذا ہمیں اللہ کی کتاب سے ہمیں سارے ہمارے کشکول، ضرورتوں کے کشکول اور تعلیم کے کشکول اور ہماری تربیت کے کشکول ہم کرتے ہیں، ہم پھیلاتے ہیں اپنا کشکول.
اور رب العالمین کی رحمت جو ہے نا ہمارے کشکول میں جو کچھ ثقافتوں کی خیرات کرتی ہے وہ قرآن کی صورت میں ہے، اور سب سے بڑی خیرات ہے ہی قرآن حکیم۔ تو لہذا ربوبیت کو پورے قرآن کے اندر 856 آیات ہیں، جو یہ سورہ فاتحہ والا جو رب ہے رب العالمین، اس کی وضاحت کے لیے اللہ کی کتاب کے اندر ہی 855 آیات ہیں مختلف پوائنٹ پہ اور مختلف جگہوں میں، جن سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ربوبیت کیا ہے۔ جس طرح آپ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور ربکم و رب آبائکم الاولین، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ربی الذی یطعمنی ویسقین، ربی الذی یحیی ویمیت، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ اس طرح یہ 856 آیات ہیں مجموعی طور پر قرآن کے اندر، اور اس میں یہ جو سورہ فاتحہ کا آپ کی پیش نظر جو آیت ہے جہاں ربوبیت کی ٹرم آئی ہے رب العالمین کی، اس کی وضاحت کے لیے 855 آیات قرآن کی اسی آیت کی وضاحت کر رہی ہیں، اور اس کو کھول کھول کے بیان کر رہی ہیں، گویا کہ یہ ایک اینگل ہے، آیت نہیں بلکہ اینگل ہے، ایک زاویہ ہے، اور ایک زاویے کی اس کی تفہیم کے لیے 855 زاویے اور ہیں جن کو قرآن حکیم نے اسی زاویے کی تفہیم کے لیے قرآن حکیم مختلف جگہوں پہ لایا ہے۔ تو لہذا قرآن حکیم کو سمجھنا کائنات کی دنیا کی سب سے بڑی آسان بات ہے۔ ہاں، قرآن حکیم کی ایک شرط ہے کہ جس طرح رب العالمین کی ربوبیت لا شریک ہے، اس کی اتھارٹی لا شریک ہے، اسی طرح جو قرآن حکیم ہے اس کی اتھارٹی بھی اور اس کی عظمت بھی لا شریک ہے۔ کوئی کتاب، کوئی دستور، کوئی منشور، کوئی بھی اس کے مقابلے میں کیا کبھی کوئی تصور میں بھی نہیں لا سکتا کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز ہے۔ لہذا اپنی عظمت میں یہ بھی لا شریک ہے اللہ کی کتاب، اور اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں وہ بھی اپنی عظمت میں، اس لیے کہ رب العالمین اپنی معبودیت میں لا شریک ہے، اور اسی طرح قرآن اپنی اتباع میں لا شریک ہے، اور رسول اطاعت میں لا شریک ہوتے ہیں۔ یعنی کہ انسان کا رب جب اللہ ہے تو اس کی کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے دنیا میں جو اس کی اتھارٹی میں شریک ہو سکے یا اس جیسا ہو سکے۔ اسی طرح دنیا کا کوئی بھی رہنما کسی مذہب کا یا کسی گروہ کا رہنما کبھی بھی اللہ رب العالمین کے رسولوں کے مقابلے میں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اگر عبادت اپنے رب کی ہے تو اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور اتباع بطور دستور صرف قرآن کی اتباع ہے۔ ایسے کوئی بھی آئین، دستور یا منشور یا کوئی بھی صحیفہ اور یا کوئی بھی کتاب جس کو رب العالمین کی کتاب کے مقابلے میں لایا جائے تو یہ شرک فی الاتباع ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کے رسول کے بہت عظیم شان شیخ القرآن صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، جب ان سے پوچھا گیا کہ مت طاغوت یا ابن ام عبد، کہ یہ طاغوت کیا ہوتا ہے، جب قرآن کی مشہور اصطلاح ہے طاغوت، یعنی باطل اتھارٹیاں اور جھوٹے معبود، باطل اتھارٹیاں، باطل قوانین اور باطل رہنما، تو انہوں نے فرمایا کہ الطاغوت کل ما عبد من دون اللہ، طاغوت ہر وہ چیز ہے جو رب العالمین کے مقابلے میں پوجی جائے، وہ معبود، یا تو وہ معبود کی صورت میں ہو جو رب العالمین کے مقابلے میں ہو، او متبوعن، یا کسی دستور کی شکل میں ہو جو قرآن کے مقابلے میں ہو، اور او مطاعن، یا کسی رہنما کی شکل میں ہو جو رسول اللہ کے مقابلے میں ہو یا انبیاء مرسلین کے مقابلے میں ہو۔ تو ہم قانونی طور پر حضرت محمد رسول اللہ کے پابند ہیں، اور اخلاقی طور پر ہم تمام انبیاء مرسلین ہمارے عظیم شان رہنما ہیں۔ اور یہ بھی بات بھی اللہ کی کتاب نے ہمیں بتائی ہے اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے سارے انبیاء مرسلین ہیں، ہم کوئی بھی فرق مراتب نہیں کرتے، اور کسی کے
کسی کی شان کو، کسی دوسرے کی شان کو گھٹا کر کسی رسول کی شان کو نہیں بڑھا سکتے ہم، اس لیے کہ اللہ کے ہاں تمام انبیاء و مرسلین کا ایک ہی درجہ ہے، ایک ہی مرتبہ ہے، ایک ہی خلوص ہے ان کا، اور ایک ہی درگاہ سے اور ایک ہی بارگاہ مقدس سے وہ سارے جو فطرت کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ لہذا ہر نبی کا جو خلوص ہے یا ہر نبی کی جو عظمت ہے یا قربانی ہے ان کی، وہ ساری عظیم شان اور بے پناہ حیران کن ہے۔ لہذا کسی نبی کو کتنی رسائی ملی اور کتنی اسے رسپانس ملا اور کتنا خوش آمدید ملا اس انسانیت کی طرف سے، یہ اور بات ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی فرق بناطب نہیں کرتے۔ ہمارا موضوع تھا ربوبیت، اور ربوبیت پورے قرآن کے اندر پہلے سپارے کی 2 نمبر آیت سے لے کر، یعنی بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تو اس سے لے کر سب سے آخری صورت ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی پہلی آیت سے لے کر قرآن کی، جو ہی آپ قرآن کھولتے ہیں تو پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بطور آیت کے ملتا ہے، اور اس کے بعد جب شروع ہوتی ہے تو یہ الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت ہے، اور آخری صورت میں بھی آیت جو ہے نا رب الناس ہے۔ لہذا یہ اس کے درمیان 854 ربوبیت کی آیات ہیں جو مختلف زاویوں میں، مختلف تناظرات میں اور مختلف معنی میں اور مختلف خدمات کے حوالے سے ہیں کہ یہ بھی رب ہے، یہ بھی رب ہے۔ یہ گویا کہ یہ 856 آیات نہیں ہیں، بلکہ 856 زاویے ہیں ربوبیت کے، یہ 856 قرینے ہیں ربوبیت کے، اور 856 یہ پہلو ہے ربوبیت کے، اس کی کائناتی عظیم شان ڈپارٹمنٹ کے یہ شعبے ہیں۔ تو آگے آتے ہیں عالمین، اور عالمین پورے قرآن میں آپ کو ملے گا کہ سما اور سمے، ایک تو وقت ہے، وقت کا موجودہ لمحہ ہے، اور ایک سما ہے جو وقت کا تسلسل ہے، اور جہاں ایک ہوتا ہے ورلڈ بطور جہاں کے، ایک ہوتا ہے یونیورس، اور ان سے بھی بڑھ کر اگر کوئی کائنات کا جو تصور ہے اس کے معنوں میں ہے عالمین، اور اس کے بعد جتنی انواع ہیں، اسپیشیز ہیں، اور جتنے بھی اقسام کی مخلوقات ہیں، یہ بھی ہر ایک مخلوق ایک عالم ہے، اور اس کے بعد ان سب کو مخلوقات کو ملا کر بے انت بے شمار اور ناقابل احاطہ مخلوقات کو ملا کر ان کے مجموعے کو بھی عالمین کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے قرآن میں دیکھا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ ہم نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زمین کے مختلف خطے ہیں اور مختلف علاقے ہیں، ان میں جن اقوام کو عروج ملا ہے، اور اس کے بعد جو اقوام ان سے متاثر ہوئی ہیں یا ان کی ترقی سے مستفید ہوئی ہیں، ان کو بھی، وہ جتنے بھی لوگ تھے ان کو عالمین کہا گیا ہے۔ اور ایک ارب کی جو انواع کی مخلوقات ہیں، چاہے حیوانات ہوں یا جمادات ہوں یا نباتات ہوں یا حشرات ہوں، اور فضا میں موجود جتنی بھی انواع کی مخلوقات ہیں، اور سمندر کی گہرائیوں میں جتنی مخلوقات ہیں، اور زمین کے اوپر بسنے والی، خشکی پر بسنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ بھی عالمین ہیں، ان کی کوئی بھی انت اور کوئی شمار نہیں ہے۔ لہذا یہ یعنی سمے، جہاں، وقت اور لمحہ اور لمحہ موجود، اور تمام انواع اور تمام اقسام، ان سب کے مجموعے کو عالمین کہا جاتا ہے۔ اور لوگوں نے یہ اپنے قرآن کے نہ پڑھنے کی وجہ سے یا قرآن پر غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کو اس گمراہی میں مبتلا ہونا پڑا، جب انہوں نے عالمین کو اپنے معنی بنا لیے۔ اگر لوگ قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ ہوتے اور
جاہل لوگوں کی پیروی نہ کرتے اور جاہل فرقوں کی غلاظت میں مبتلا نہ ہوتے تو اللہ کی کتاب لوگوں کی رہنمائی کے لیے کافی تھی، اور یہی کتاب ہے جو انسانیت کی قیامت تک رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ رب العالمین کی تمام تخلیق و سارے پروگرام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی کتاب سے رجوع کرنا پڑے گا، اور صرف قرآن حکیم سے رجوع کرنا پڑے گا، اور قرآن حکیم ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا، اپنی ہدایت اور رہنمائی سے کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا، اس لیے یہ اللہ کی اپنی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر مایوسی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا جو بھی بندہ اللہ کے ساتھ مربوط اور مضبوط رشتہ اور تعلق قائم کر کے لا شریک اس کو اپنا معبود مان کر اور اس کے رسولوں کو عظیم شان رہنما اور مرشد اور مرسل مان کر اور اس کی کتاب کو آخری اور کائنات کی حیرت انگیز کتاب یقین کر کے جب بھی رابطہ کرے گا قرآن سے تو اس کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ اللہ اس کی رہنمائی کرے گا، رسول اس کی رہنمائی کریں گے، اللہ رب العالمین خود بھی اپنے مختلف قدرتوں سے ان کی رہنمائی کریں گے۔ لہذا ہمیں قرآن پر مکمل اعتماد نہیں بلکہ لا شریک اعتماد کرنا ہوگا، اس لیے کہ ہماری ساری بگڑی، ساری جہان کی رسوائی اور ساری ذلت اور ساری مسکینی اور پسماندگی اور جہالت، ہر چیز کا، ہر بیماری کا جو علاج ہے وہ قرآن حکیم ہے۔